ایک مومن ہے جب بھی وہ کسی مشکل معاملے کے اندر انوالو ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، یعنی وہ اکیلا اس کو عبور نہیں کرے گا، یہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوگی۔ قبر کے اندر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو خوف والی بات ہے وہ کیا ہے، 4 بڑی چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو وحشت ہوتی ہے یا خوف آتا ہے۔ پہلی چیز ظاہر ہے وہ اکیلا پن ہے، دوسرا گھٹن کا احساس ہے، سفوکیشن کا احساس ہے، ظاہر آپ مٹی کے نیچے ہیں۔ تیسری چیز اندھیرا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس منزل کے بعد جو اگلی منزل ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دنیا سے تو وہ آ گیا، اب اس کے سامنے کچھ ایسی حقیقتیں کھل گئی ہیں جو پہلے حقیقت نہیں کھلی تھی۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے بعد فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، اس کا باقاعدہ حدیث میں نام بھی ذکر آیا۔ یہ فرشتے آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 بڑے سوال، عام طور پہ کچھ احادیث میں 4 کا بھی ذکر ہے۔ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ من نبیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال، اور تیسرا دین اسلام کے بارے میں سوال، یہ 3 سوال، اور چوتھا علم کے بارے میں بھی بعض احادیث میں ذکر ہے۔ تو جب وہ اس کا جواب دے دیتا ہے، سب سے پہلا کام اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس قبر کو اس کے لیے بہت زیادہ وسیع کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے مطابق جتنی اس کی آنکھ کی بصارت جاتی ہے، یعنی جتنی اس کی آئی سائٹ ٹریول کرتی ہے اتنی زیادہ قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اندھیرا۔ تو حدیث میں آتا ہے اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے اس قبر کو روشن بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل ڈارکنیس میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ انسان کا اکیلا پن، کہ اب میں ٹھیک ہے جگہ پہ تو ہوں، چلو یہ کھل گئی ہے قبر، لیکن میں اکیلا ہوں۔ تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت شکل والا ایک نوجوان اس کے پاس آتا ہے اور باقاعدہ اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کون، قبر میں کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ انا عملک صالح، میں تمہارا وہ جو نیک عمل ہے، جو تم نیک اعمال کیا کرتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے تمہارا ساتھی بنا دیا قبر میں۔ اور چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ جو مستقبل کا خوف ہے وہ کیسے کم کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کیسے کم کرتے ہیں۔ تو اسی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے جنت سے، اور اس کو اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک منظر بھی ہوتا ہے، خوبصورت منظر، ایک اسپیکٹیکل بھی ہوتا ہے جس کو وہ دن رات دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے اس کو اس کا جہنم میں گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہ گھر تمہارے لیے تھا اگر تم برے اعمال کرتے، لیکن تم نے چونکہ اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا ہے اس گھر سے۔ تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک سینس آف جسے کہتے ہیں نا اچیومنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس خوشی کے اندر اطمینان کے ساتھ حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سلا دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سوتا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مومن کے لیے قبر جو ہے نا وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیر، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔